السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 67 سے تفسیر۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا تعظیم کے لیے حرف ندا، الرسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں ال یعنی لام عہد کا ہے۔ بلغ پہنچا دیجئے، ما انزل جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، یعنی جو سے مراد جمیع تمام کا تمام، جو کچھ بھی آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے، یعنی قرآن میں سے اور قرآن کے علاوہ حکمت کی باتیں، من ربک تیرے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا اور آپ کی طرف کتاب نازل کی، آپ کو اپنے دین کے پیغام کے پہنچانے کے لیے چن لیا، لہٰذا آپ اپنے اس فریضے کو پوری طرح انجام دیجئے، اور خواہ آپ کی بات کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، آپ اس کو پہنچا دیجئے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اور اگر آپ نے نہ کیا کیا پہنچانے کا کام، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے نہیں پہنچائی اس کی رسالت، نہیں پہنچایا اس کا پیغام، اس کی سے مراد اللہ کی، یعنی اگر آپ نے اس پیغام کا کچھ حصہ بھی نہ پہنچایا، بعض حصہ بھی یا تھوڑا حصہ بھی، تو گویا آپ نے اپنا کام نہیں کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض کا انکار کل کا انکار بن جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اگر آپ کوئی خاص ڈگری کر رہے ہیں اور اس کی شرائط میں سے ہے سارے امتحان پاس کرنا، تو خواہ آپ کسی ایک پرچے میں 1 نمبر سے رہ رہے ہیں تو آپ کو ڈگری نہیں دی جاتی، یا کوئی ادھوری سی ڈگری دے دی جاتی ہے، نہیں دی جاتی، کیونکہ آپ نے کوالیفائی نہیں کیا۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نے سب کچھ کیا تھا، صرف 1 نمبر ہی کی تو بات تھی، میں 1 نمبر لینے سے رہ گئی، تو میری جو اتنی کوشش تھی اس کو کیوں بے قدر کیا جا رہا ہے؟ تو نہیں، یہ اصول نہیں۔ اگر آپ نے کام پورا نہیں کیا تو آپ اس انعام کے مستحق بھی نہیں۔ تو اللہ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے اس کا کچھ حصہ بھی چھوڑ دیا، تھوڑا سا بھی چھوڑ دیا، سارا نہیں بتایا، تو گویا آپ نے اپنا کام نہیں کیا۔ عموماً پیغام پہنچانے میں مشکل کیا ہوتی ہے، رکاوٹ کیا ہوتی ہے، کیوں نہیں پہنچایا جاتا؟ کہ بعض اوقات لوگوں کا ڈر ہوتا ہے یا کسی کی ملامت کی فکر ہوتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ یعصمک کا لفظ جو ہے عین صاد میم سے ہے، اسی سے لفظ عصمت ہے، تو یعصمک کا محفوظ کر لے گا۔ تو عصمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے پاس روک کر اپنی حفاظت میں لے کر اسے بچانا، یا اسے ایسی مشکل سے بچا لینا جس میں وہ پڑنے والا ہو، یعنی کسی چیز کو جو ضائع ہونے والی ہو اس کو اپنی حفاظت میں لے کر اسے نقصان سے بچا لینا، یہ ہے معنی عصمہ کا۔ تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے، یعنی لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نقصان نہیں دے سکتے، آپ اپنا کام پورے کا پورا کیجئے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہدایت نہ پا سکیں گے۔ یعنی آپ اپنا کام کیجئے، اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کے ذمہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا، اور اللہ کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ جس کے لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہدایت نہیں دی جانی چاہیے۔ تو ان لوگوں کے اندر چونکہ انکار تھا، اور انکار کی وجوہات آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ بعض اوقات ضد ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، تو اللہ کو ان کے دلوں کا حال معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں ضد اور تکبر ہے، حسد ہے، جس کی وجہ سے یہ بات نہیں مانیں گے۔
لہذا اللہ نے آپ کے پہنچانے کے باوجود ان کو ہدایت نہیں دی اور دے گا بھی نہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین لوگوں تک پہنچا دیا، کچھ بھی آپ نے باقی نہیں چھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کچھ چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے جس میں آتا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 ہے، جس میں حضرت زید کے حضرت زینب کو طلاق دینے کا اور پھر آپ کو ایک طرح سے نکاح کا جو حکم تھا اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر زید نے طلاق دے دی تو پھر آپ کو زینب سے نکاح کرنا ہوگا، اور اس معاشرے کی رسم و رواج کے مطابق یہ بہت ناپسندیدہ بات تھی۔ تو اس حکم پر عمل اور اس پیغام کو آگے پہنچانا آپ کے لیے ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن آپ نے اس کو بھی پہنچا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی قرآن کی صداقت کی ایک دلیل ہے کہ ایسی آیات بھی اس میں موجود ہیں جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض معاملات پر ایسے الفاظ استعمال کیے گئے، مثلا عبس و تولی، اسی طرح سورۃ الاحزاب کی یہ آیت، اسی طرح کچھ اور مقامات پر ایسی آیات ہیں کہ جو ایک طرح سے آپ کے موافق نہیں جاتی، تو اگر یہ آپ کا اپنا کلام ہوتا تو یہ آیات قرآن میں نہ ہوتی۔ تو بعض اوقات ایسی چیزیں جو بظاہر انسان کو ناپسند ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بھلائی رکھ دیتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دے۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے، جیسا کہ سورۃ النور آیت نمبر 54 میں فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں رسول کے ذمہ مگر پیغام پہنچا دینا، یعنی پورے کا پورا کنوے کر دینا۔ اور جہاں تک آپ کے پیغام پہنچانے کا تعلق ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، کب؟ قیامت کے دن، تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں پیغام پہنچا دیا اور حق کے تبلیغ ادا کر دیا اور خوب نصیحت اور خیر خواہی کی۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور 3 بار یہ بات فرمائی اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے سب کچھ پہنچا دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور عربی میں بہت خوبصورت الفاظ ہیں اس کے، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے ادا کر دیا امانت، اور آپ نے خیر خواہی کر دی۔ پھر اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ سن لو، تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو خبر پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ حاضر شاید ایسے غیر موجود شخص کو خبر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ یعنی نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنے سامنے کے لوگوں کو پہنچایا، بلکہ آپ نے صحابہ پر یہ ذمہ داری بھی ڈالی کہ وہ جو لوگ حاضر نہیں ہوئے ان تک بھی پیغام پہنچا دیں، چونکہ آپ تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لہذا سب کو پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے پوری کوشش فرمائی، جہاں تک خود پہنچے، ورنہ صحابہ کرام کو بے پناہ تلقین کی کہ وہ اس پیغام کو آگے لے کے جانے والے ہوں، اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نماز کسوف کے بعد آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، حمد و ثنا کے بعد فرمایا یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، انہیں نہ کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ آپ نے اپنی مرض الموت میں اپنے سر سے کپڑا ہٹایا، اس وقت آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اس حال میں آپ نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے، اے اللہ یقیناً میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے آخری دنوں کے الفاظ بھی تھے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا میں نے وہ سب آگے دے دیا۔ اس سے آپ دیکھیے کہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر کے ذمے کیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا، اور پیغمبر کے وارثوں کے ذمے کیا ہے، ربانیون اور احبار کے ذمے کیا ہے، کہ وہ اس پیغام کو آگے کیری کرنے والے، آگے پہنچانے والے بنے۔ اور اگر انسان نہیں بنیں گے تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو پھر کسی سے بھی اپنا کام لے سکتا ہے، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہیں بدل کے کوئی اور لے آئے گا، یہ کام کوئی اور کر لے گا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ پہنچانے کا جو طریقہ کار ہے وہ پورا کا پورا احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کا تعلیم کا انداز کیا تھا، خطبے کا انداز کیا تھا، سفر میں، حضر میں، ہر موقع پر آپ اپنا کام کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ساتھ رکھا تھا ہجرت کے موقع پر، کیونکہ وہ کاتبین وحی میں سے تھے کہ راستے میں بھی اگر کوئی چیز نازل ہو تو اس کو لکھ کر محفوظ کر لیا جائے اور پھر اسے آگے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنی شدید بات ہے نا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، سب کچھ نہیں پہنچایا، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو بھی نازل ہوا، تو آپ نے اپنا کام نہیں کیا، اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی۔ تو اس سے ان سب لوگوں کی باتوں کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید سب باتیں نہیں بتائی تھیں، یا یہ کہ قرآن پورے کا پورا ہمیں نہیں پہنچا، کچھ حصہ بکری کھا گئی یا کوئی حصہ جو تھا وہ غائب کر دیا گیا۔ لیکن یہ تمام باتیں قرآن کی تعلیم یا اس کی ہدایت کے خلاف جاتی ہیں۔ اور پھر یہ جو بات ہے نا کہ اللہ آپ کو بچائے گا، کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے عام طور پر؟ لوگوں کا ڈر یا جان کا خطرہ۔ فرمایا کہ اللہ آپ کو بچائے گا، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح محفوظ رکھا۔ دنیا میں شاید ہی کسی پر اتنے قاتلانہ حملے ہوئے ہوں جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تاریخ میں پورے ریکارڈ موجود ہیں، 17 بار آپ کے اوپر حملہ کیا گیا آپ کی جان لینے کے لیے، لیکن ہر دفعہ اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ واللہ یعصمک من الناس، یعنی لوگوں کی مخالفت اور لوگوں کا حسد آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے بھی کہ انسان کبھی بھی لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنا نہ چھوڑے، اور اگر انسان حق کو چھپا لیتا ہے جبکہ اسے معلوم ہو اور کوئی اس سے پوچھے، صرف اس لیے کہ اگر میں نے حق بتا دیا تو پھر لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ پھر بندے کو لوگوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، انسان کو ہمیشہ حکمت سے کام لینا چاہیے اور تعلیم میں تدریج کا خیال رکھنا چاہیے کہ گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے دینا چاہیے، اکٹھا سب کچھ نہیں دے دینا چاہیے، یا لوگوں سے ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق بات کرنی چاہیے، اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ یہ تو تعلیم اور تبلیغ کی حکمت ہے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے دیا۔ قرآن 23 سال میں نازل ہوا، اسی طرح لوگوں کو موقع محل کے مطابق آپ نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے نہ دیں اور لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق نہ دیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ڈر سے حق کو نہ چھپائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا، ایسے ہی آپ کے پیروکاروں کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ کیسے؟ سورۃ الانفال آیت 64، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے جو آپ کی پیروی کرے ان کو بھی کافی ہے۔ اللہ آپ کو بچائے گا، آپ کے لیے کافی ہے، اور آپ کے بعد جو مومن اس راستے پہ چلیں گے، آپ کی پیروی کریں گے، ان کو بھی کافی ہے۔ تو اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے ربانیین اور احبار پر جو تنقید ہوئی وہ کیا تھی کہ انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا، انہوں نے حق ادا نہیں کیا۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم کس کی پیروی کریں؟ بنی اسرائیل کے علماء کی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اور وہ طریقہ اختیار کریں جو آپ کا طریقہ تھا. پھر فرمایا قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب. کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ. کس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قل کہہ کے آپ کو خطاب ہے کہ آپ ان تک پیغام پہنچائیے. اے اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو. اور کسی چیز سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین، یعنی دین میں سے کسی چیز پر نہیں ہو، دیندار نہیں کہلا سکتے. حتی یہاں تک کہ تقیم التورات، تم قائم کرو تورات، والانجیل اور انجیل. تورات کو قائم کرو. کہاں قائم کرو؟ اپنی ذات پر، سب سے پہلے اپنے اوپر. یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو. تورات قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، اس کے اوامر کو مانو، اس کے نواہی کو چھوڑو، اور اس میں جو اخبار ہیں یعنی جو خبریں ہیں ان کی تصدیق کرو. یہ مراد ہے. 3 باتیں ہوگی: اوامر کی پیروی، نواہی سے رکنا، اور جو اس کے اندر اخبار ہیں. اخبار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خبریں. جو اس کے اندر خبریں دی گئی ہیں ان کی تصدیق. خبریں مثلاً کیا ہیں؟ قرآن میں بھی ہیں خبریں. کیا خبر ہے قرآن میں؟ کس کس چیز کی؟ جنت اور جہنم کے بارے میں، مختلف پچھلی قوموں کے واقعات کے بارے میں، یعنی جو بھی اخبار ہمیں بتائی گئی، جو واقعات بتائے گئے، ان سب کی تصدیق کرنا. تو فرمایا کہ تم دیندار کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہو، تم دین پر ہو ہی نہیں، یہاں تک کہ تم کیا نہ کرو؟ تورات اور انجیل قائم نہ کرو. اور تورات اور انجیل قائم کرنے کا مطلب کیا؟ کہ جو کچھ وہ کرنے کو کہتی ہے وہ کرو. جس چیز سے روکتی ہیں یہ کتابیں اس سے رک جاؤ، اور جو اخبار یا خبریں اس نے دی ہیں ان کی تصدیق کرو. اور جو خبریں تورات اور انجیل میں خاص طور پر تصدیق کے لائق تھیں، ان میں سے ایک اہم خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں تھی. یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اور صرف اسی پہ بس نہیں بلکہ جو بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. مراد ہے قرآن مجید جو ان کی طرف بھی آیا ہے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، بجائے اس کے کہ یہ قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے، ان پر الٹا اثر ہوا اس کا. اور وہ کیا؟ کہ البتہ ضرور زیادہ کر دے گا، کثیرن بہت سوں کو، منہم ان میں سے، ما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، من ربک آپ کے رب کی طرف سے. کیا؟ طغیانن سرکشی میں، کفرن اور کفر میں. اب یہاں دیکھیے کہ کثیرن کی بات کی گئی، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے. کثیرن سے مراد بہت سے لوگ ہیں، لیکن اکثر نہیں کہا گیا، یا کل نہیں کہا گیا. سب کو نہیں، اکثریت کو نہیں، بلکہ بہت سوں کو. کیونکہ ان کے بعض تو ایسے تھے کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا گیا، جیسے آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وَإِذَا سَمِعُوا إِلَىٰ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. 7واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، تو اس میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن. اشارہ ہے نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی طرف. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک رہی ہوتی ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق کو. تو بعض تو ان کے ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں، تو وہ فوراً حق کو قبول کر لیتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے، ان کی طغیانی اور سرکشی نہیں بڑھتی بلکہ ان کا ایمان بڑھتا ہے، وہ حق کو پہچان لیتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا نہ ایمان بڑھتا نہ گھٹتا ہے، وہ بس پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی بھی کتاب پڑھی جاتی ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھ کر فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، ان کی طغیانی اور سرکشی اور فساد اور بڑھ جاتا ہے. فلا تأس، تو نہ تم افسوس کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آپ بالکل غم نہ کریں، افسوس نہ کریں. کس پر؟ علی القوم الکافرین، کافر قوم پر.
پیچھے آیا تھا نا کہ ایسے کافر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو یہاں یہ ہے کہ آپ ان پر غم نہ کریں کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت نہیں لکھی. اور کیوں نہیں دیتا اللہ ان کو؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے. کیا اہم بات پتہ چلتی ہے اس آیت سے؟ کیا سیکھا آپ نے؟ اس سے اہم ترین بات جو ہم سب کے لیے ہے سبق، وہ یہ کہ کسی انسان کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں، کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ وہ اللہ کی لائی ہوئی کتاب پر عمل نہ کرتا ہو. لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں، تمہاری کوئی ویلیو نہیں، تم دیندار کہلانے کے مستحق نہیں. یعنی کوئی شخص اس وقت تک دیندار کہلا ہی نہیں سکتا. یعنی کوئی شخص صرف قرآن پڑھنے سے دیندار بن جاتا ہے، وہ فلاں بڑا ریلیجس ہے، مذہبی کیونکہ وہ قرآن پڑھتا ہے. نہیں، جب تک وہ قرآن پر عمل نہیں کرتا. محض پڑھنا کافی نہیں. اسی طرح کوئی بھی چیز، آپ بھلے اللہ کی تعریفیں دن رات کریں بیٹھ کے، لیکن اگر اللہ کی کوئی بات نہیں مانتے تو محض زبان سے باتیں کرنا کافی نہیں ہوتا. اسی طرح اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھ پڑھ کے خوب روئیں لیکن ایک سنت پر عمل نہ کریں، کھانا کھائیں تو بائیں ہاتھ سے، پانی پیئے تو کھڑے ہو کر، چلتے پھرتے، تو آپ کس قسم کی محبت کے دعوے کر رہے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی سنت پر بھی عمل نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ایک انسان یعنی جس کی کوئی نیت اور ارادہ نہیں، اسے دلچسپی نہیں، اور ویسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روتا بھی ہے، تو یہ رونا کس چیز کا رونا ہے؟ یہ تو محض جذبات ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام انسانوں کی طرح جذباتی محبت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اصولی محبت ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، پھر پتہ چلے گا تم اللہ کی محبت میں کتنے سچے ہو اور میری محبت میں کتنے سچے ہو. تو یہاں پر صاف طور پر بتا دیا گیا کہ تمہاری کوئی سے نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی عزت نہیں، کچھ بھی نہیں. شیء نکرہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تم کچھ ہو ہی نہیں جب تک کہ یہ کام نہ کرو. شرط لگا دی گئی، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تمہاری زندگی میں عملی طور پر قرآن نہیں. صرف پچھلی کتابیں بھی اہل کتاب کے لیے کافی نہیں. یعنی اگر آج کوئی اہل کتاب میں سے اگر کوئی یہودی تو کہ میں تورات کے اوپر پورا عمل کرتا ہوں، یا نصرانی کہے کہ میں انجیل پہ پورا عمل کرتا ہوں، تو یہ بھی کافی نہیں، کیونکہ بعض کا انکار کل کا انکار ہے جب تک کے ساتھ یہ نہ ہو وما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب نے قرآن کی شکل میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو کچھ تمہارے پاس بھیجا ہے، جب تک تم اس کی پیروی نہ کرو. یعنی گویا دین محض فلسفے بگاڑنے کا نام نہیں ہوتا، دین محض باتیں کرنے کا نام نہیں ہوتا، محض خوبصورت تقریریں کرنے کا نام دین نہیں ہوتا، بلکہ دین کیا ہے؟ عمل کا نام ہے کہ کر کے بھی دکھاؤ جس کو پسند کرتے ہو. تو دین جاننے والوں کی پھر 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک وہ کہ جن کا ایمان بڑھتا ہے، وہ عمل میں آگے چلتے ہیں، ان میں تبدیلی آتی، پازیٹو چینج آتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے. اور یاد رکھیے جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا عمل بڑھ جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کا ایمان بڑھے اور اس کا عمل پیچھے ہو. یہ 2 اپوزٹ چیزیں. عمل میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافہ کے ساتھ. اور عمل میں کمی کب ہوتی ہے؟ ایمان میں کمزوری کے ساتھ. ایمان کمزور ہوتا ہے تو عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے، عمل میں بھی پیچھے ہو جاتا ہے انسان. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان بڑھ جاتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نجاست میں اور اضافہ ہوتا ہے، ان کی خباثت نفس میں اور اضافہ ہوتا ہے. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، یہی قرآن ان کے اوپر دوسری طرح اثر کرتا ہے. وہ جو ان کے ذہن میں پہلے خناس بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ قرآن کے اندر سے ویسی باتیں چن کے اپنے غلط عقیدے کو اور زیادہ تقویت دے دیتے ہیں، وہ باتوں کو الٹے رنگ میں لے لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ ان کا بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، وہ اس کو محض ایک عام کتاب کی طرح پڑھتے رہتے ہیں اور جہاں ہوتے ہیں وہیں کھڑے رہتے ہیں.
کوئی ترقی نہیں ہوتی ایمان میں، دین میں. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ قرآن ہمارے اوپر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے. ایمان میں اضافے کا سبب بن رہا ہے یا پھر سرکشی میں اضافے کا سبب. اور پھر ایک اہم ہدایت کہ فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ کا کام ہے آپ بتا دیں، سمجھا دیں. نہ کوئی مانے تو کیا کرے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، کیونکہ انہیں میرے پاس واپس آنا ہے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان کی واپسی بھی ہماری طرف، ان کا حساب بھی ہمارے ذمہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، لوگوں کو بتائے، اس کا کام محض بتانا ہے، کسی سے زبردستی کرانا نہیں. وہ کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں، کوئی کسی کے عمل کا، حتیٰ کہ پیغمبر بھی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں. ٹھیک ہے، چلیے پھر فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والسابئون اور جو سابی ہوئے، والنصارى اور نصارى، من آمن باللہ جو بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ آیت پیچھے پڑ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، اور اگر تفسیر آپ کو یاد ہے تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. خلاصہ کیا تھا اس آیت کا؟ کہ انسان کی نجات کا انحصار کسی خاص گروہ میں سے ہونے پر نہیں، بلکہ نجات کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. نمبر 1 ایمان، اور ایمان کی تفصیل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ تفصیل ہے. ایمان ان سب چیزوں پر ہے اور سب رسولوں پر. ان الذین آمنوا، اور پھر من آمن باللہ والیوم الآخر، خاص طور پر دو کی تاکید کی گئی. تو یوم آخر سے کیا مراد ہے؟ یوم آخر کو آخر کیوں کہا گیا؟ پیچھے میں بتا چکی ہوں کہ اس کے بعد کوئی اور دن نہیں. اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے یوم آخر؟ جس دن ہماری اس زندگی کا آخری دن ہوتا ہے، اس کے بعد ہر بندے کی قیامت شروع ہو گئی، آخرت شروع ہو گئی. جس دن کوئی فوت ہوتا ہے اس سے اگلا دن اس کی آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے. یوم آخرت کے اعمال سے مراد وہ ساری چیزیں جو مرنے کے بعد ہونے والی ہیں. یوم آخرت پر ایمان کس کس چیز کو شامل ہے؟ دیکھیے یہ بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں ہم تو ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہیں نہیں جی اچھا ہم قبر کے عذاب کو تو مانتے ہی نہیں، یا ہم فلاں چیز کو نہیں مانتے، رزق کو نہیں مانتے، رزق کو نہیں مانتے. نہیں، آخرت پر ایمان میں شامل ہے وہ سب کچھ جو انسان کی موت سے شروع ہو جاتا ہے. موت کے وقت سے بلکہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ موت کے وقت اس کو فرشتے جان لینے کے لیے آتے. اگر کوئی کہے میں ان فرشتوں کو نہیں مانتا تو خراب ہو گیا اس کا ایمان. تو وہ فرشتے اچھے بھی ہوتے ہیں اور دوسری طرح کی بھی شکل میں آتے ہیں، اور پھر وہ جان لے کر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے، اور پھر برزخ کا وہ وقت گزارنا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں یوم آخرت میں شامل ہیں. اور رسولوں پر ایمان میں کیا شامل ہے؟ کہ سارے رسولوں کو مانا جائے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. چھٹے پارے کے شروع میں پڑھا تھا نا آپ نے جی. اور ایمان کا اصل میں جو سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام. پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اور انہی جیسے ایمان کے لیے کہا گیا تھا، اسی لیے وہ کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تو صحابہ کا ایمان ان کے نزدیک کیا تھا؟ صفحاء کا ایمان. حالانکہ اللہ کے نزدیک کون سا ایمان مطلوب ہے؟ صحابہ کرام جیسا. اور پھر عمل صالح کی کیا شرائط ہیں؟ 2 شرائط بتائی تھی میں نے آپ کو. کیا کیا؟ اخلاص اور اتباع سنت. 2 چیزیں شرط ہیں، لازمی شرط. ایک اخلاص ہو کہ کام صرف اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا سنت کے مطابق ہو، بدعت نہ ہو. اچھا بتائیے کہ اخلاص سے کیا مراد ہے؟ خالص نیت کے ساتھ. اخلاص سے مراد
کسی بھی کام کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی بھی دوسری غرض شامل نہ ہو. اور یہ سب سے مشکل کام ہے. ظاہری اعمال کی نسبت اپنی نیت کا حساب رکھنا اور نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لینا، یہ مشکل ترین کاموں میں سے ہے. اور چھوٹی سی ریاکاری بھی کیا شمار ہوتی ہے؟ شرک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بچنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، کہ یا رب میں اس شرک سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جسے میں جانتا ہوں، اور اس سے بھی جسے میں جانتا ہی نہیں کہ وہ میں کر بیٹھا یا کر چکا ہوں یا کر رہا ہوں. ہمیں بعض اوقات اپنی غلطی خود بھی نہیں پتہ ہوتی، ہم اتنے جاہل ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنا حساب لینا ہی نہیں چاہتے نا. اپنے ساتھ تو سب سے زیادہ رعایت برتتے ہیں، کسی کو بھی نہیں لینے دیتے، خود بھی نہیں لیتے. اور یہ چیز سب سے زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے نا، سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. کیونکہ ایک بیمار انسان بیماری کو مانے ہی نہ، وہ اس کو تسلیم ہی نہ کرے کہ میں بیمار ہوں، تو اس کو صحت کہاں سے ہو سکتی ہے، اس کا علاج کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی ڈاکٹر بھی کہے تو کہے نہیں، ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں. سب کئی لوگ کرتے ہیں نا ایسے، خود بھی نہیں مانیں گے، ڈاکٹر کو بھی جھٹلائیں گے. کوئی اور آس پاس کا بھی کہے کہ تم بیمار لگتے تو کہے نہیں تم غلط کہتے. یعنی بعض لوگ بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن ان کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، کیونکہ چینج ایکسپٹ کرنا چاہے وہ بیماری کی چینج ہو مشکل ہوتا ہے. بہرحال تو دکھاوا یا نیت کی خرابی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے بڑے بڑے عمل ضائع کر دیتی ہے. اس لیے بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم ایک کام اللہ کے لیے شروع کرتے ہیں اور پھر ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے، اس میں کچھ اور مفادات بھی شامل ہونے لگتے ہیں. کیونکہ شیطان کا اصل کام کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے شیطان؟ پہلی بات ہے کہ ہم کچھ کریں ہی نہ. جب وہ دیکھتا باز آنے والے نہیں، یہ تو کچھ کریں گے، تو پھر اس کی ایک دوسری چال شروع ہو جاتی. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اب ان کے کیے کو ضائع کرایا جائے. اور جیسے وہ کتاب ایک ہے تلبیس ابلیس، تلبیس ابلیس میں وہ شیطان کی چالوں کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات شیطان انسان کو کئی نیکی کے کاموں میں مدد دیتا ہے تاکہ وہ خوب محنت کرے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا کام اس سے کرائے کہ جس سے وہ محنت بھی ضائع ہو. کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے. تو دشمن ہمیشہ کیا چاہتا ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچے، تو اس کو نیک لوگوں سے اور زیادہ دشمنی ہوتی ہے. ہر ایک سے ویسے تو دشمنی، لیکن نیکی کے رستے پہ چلنے والوں سے زیادہ دشمنی. ان کو وہ بڑا دشمن سمجھتا ہے، لہذا ان کو وہ بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ ان کو اوپر اٹھاتا رہتا ہے، پھر وہ دے مارتا ہے. اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تقویٰ اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ انسان چوکنا رہے کہ کہیں کسی بھی نیک کام میں کوئی ایسی چیز شریک نہ ہو جائے جو یا تو خلاف سنت ہو یا پھر نیت کی خرابی کا سبب ہو. جب اللہ کی رضا ہو جاتی ہے نا تو اسی میں آخرت کی طلب بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، بیسک کوالٹیز جو ہیں وہ دو ہی ہیں، اللہ کی رضا اور سنت کی مطابقت. اور یہ درست ہے، صرف یہ کہ اس کی تفصیل ہے پہلے حصے کی، کہ اللہ کی رضا کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس کام کا صلہ آخرت میں چاہے، دنیا میں. کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے نا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، کہ جو جلدی فائدہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جتنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ دنیا چاہتے ہیں. سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے. تو خلاصہ کیا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو لیکن آخرت کی نجات کا انحصار دو چیزوں پر ہے، نمبر 1 ایمان پر اور نمبر 2 عمل صالح پر. اور عمل صالح میں نیت کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق، کیونکہ جو کوئی ایسا عمل کرے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے. پھر فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا. کون سا میثاق؟ کہاں ذکر گزرا اس کا؟ کئی دفعہ یہ میثاق کا ذکر آتا ہے نا قرآن پاک. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی آتا ہے، پھر اس کے بعد بھی آتا ہے، پھر ریسنٹلی بھی آپ پڑھ چکے ہیں لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم. لیکن بیسیکلی اگر ان کے سارے عہد سامنے رکھے جائیں، جتنی دفعہ بھی میثاق کا ذکر آتا ہے اور ان سے وعدے لیے گئے، تو
خلاصہ ان کا یہی ہوگا کہ یہ وہی عہد تھے جو اللہ نے، وہ جو فطری عہد ہم سب سے لیا گیا ہے، عہد الست، جس میں یہ کہ میں تمہارا رب ہوں، اور پھر اللہ نے بندوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنی بندگی کا عہد. ٹھیک ہے، تو میثاق سے مراد بندگی کا عہد، یعنی میثاق کا خلاصہ اگر آپ کہیں کہ جس پر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا نا. تو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، ہم نے سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، تو یہاں ہم نے کیوں؟ تعظیم کے لیے. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے. یعنی صرف میثاق نہیں لیا تھا، بلکہ میثاق کو یاد کرانے کے لیے، پکا کرنے کے لیے پے در پے رسول بھیجے. کون کون سے؟ موسیٰ علیہ السلام خاص طور پر، اور اس کے علاوہ کئی ایک. کس لیے بھیجے تھے رسول؟ تاکہ ان کو وہ عہد بھی یاد کرائیں اور اصلاح کریں اور ان کو عمل کے طریقے بتائیں، یعنی دینی احکام کھول کھول کر بتائیں اور ان پر عمل کے طریقے سکھائیں. کلما، جب کبھی، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، کوئی بھی رسول، یہ ہر رسول کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا، بما لا تہوی انفسہم، جو ان کے دلوں کو اچھا نہ لگا. لا تہوی، نہ چاہتے تھے، انفسہم، ان کے نفس، جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھا، یعنی جس کی تعلیمات ان کی مرضی کے خلاف تھیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ عہد توڑ ڈالا. فریقاً کذبوا، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا، رسول ہی نہیں مانا. وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے. تو ان کا یہ عمل تکذیب اور قتل کس بات کی دلیل ہے؟ عہد توڑنے کی. یہ عہد توڑا انہوں نے. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، لیکن انہوں نے عہد کی پاسداری نہ کی. جو رسول ان کو وہ عہد یاد کرانے کے لیے آئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہی کو جھٹلا دیا، ہم نے مانتے ہی نہیں تم رسول ہو، اور ان کو قتل بھی کر دیا. وحسبوا، اور انہوں نے سمجھا. کیا سمجھا؟ اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی عذاب نہیں آتا. فتنہ یہاں بمانا عذاب، مصیبت. یہ کب سمجھا انہوں نے؟ کیا کر کے سمجھا؟ کس کام کے بعد سمجھا؟ انبیاء کو جھٹلانے کے بعد اور ان کو قتل کرنے کے بعد پھر اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارا نہیں کچھ بگڑے گا. ایسا کیوں تھا؟ وہ کیوں یہ سمجھتے تھے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے اور اللہ کے لاڈلے سمجھتے، پیغمبروں کی اولاد خود کو سمجھتے. تو وہ کیا کہتے کہ ہمارا کچھ نہیں جاتا، ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوگا. یعنی اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کے بعد بھی وہ مطمئن تھے کس بات پر؟ اللہ تکون فتنۃ، کچھ نہیں جاتا ہمارا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم نبی کی امتی ہیں، ہم سید خاندان ہیں، ہم پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہمارا کچھ نہیں جاتا، چاہے ہم سنت کی پیروی کریں یا نہ کریں. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اچھا، ان کے اس خیال نے پھر ان کو اور زیادہ سرکشی میں بڑھا دیا اور انہیں غلط کاموں میں دلیر کر دیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَعَمُوا، وہ اندھے ہو گئے. وَصَمُّوا، بہرے ہو گئے. اندھا کون ہوتا ہے؟ جو دیکھ نہ سکے. تو کیا نہیں دیکھ سکتے تھے؟ یہ حق کو نہیں دیکھ سکتے تھے. فَعَمُوا، وہ اندھے ہو گئے، حق نظر ہی نہیں آتا تھا ان کو. بعض اوقات ہمیں ہماری غلطی نظر ہی نہیں آتی، ہم خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم اتنے اچھے لوگ ہیں، ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں، حالانکہ صریح غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بھی کسی انسان کی بدبختی کی انتہا ہو سکتی ہے نا، کہ اسے اپنی غلطی نظر نہ آئے. اپنی غلطی دیکھنے کے قابل ہونا، آنکھیں کھل جانا، اپنے عیب نظر آنے لگنا، یہ اللہ کا انعام یا فضل یا توفیق ہوتی ہے کسی کے لیے. لیکن چونکہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارا کچھ نہیں جاتا، کچھ نہیں بگڑتا، لہذا وہ اور اندھے ہو گئے. وہ سمو، بہرے ہو گئے. کیا کہتے تھے؟ قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ. اصل بات یہ کہ اللہ کی لعنت ہے ان پہ. جب کوئی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو پھر اس کو نظر کچھ نہیں آتا. جس پہ اللہ کی رحمت اور انعام ہوتا ہے اس کو اپنے عیب بھی نظر آتے ہیں، اس کو اللہ کے احکام بھی نظر آتے ہیں، اس کو اپنی غلطیاں بھی سمجھ آتی، تو وہ اپنی سرکشی میں اور بڑھتے چلے گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ ان پہ مہربان ہوا. کب؟ جب انہوں نے توبہ کی. ثم عمو، پھر اندھے ہو گئے.
اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر جو لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے ان کی طرف اشارہ ہے، لیکن پھر وہ بھی بگڑ گئے، حق سے دور ہو گئے، عمو اندھے ہو گئے، اور سمو اور بہرے ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک ہی وقت میں کوئی شخص اندھا اور بہرا ہو، گنگا بہرا نہیں کہا، کیا کہا؟ اندھا بہرا، تو یہ کتنی شدید بات ہے کہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو دیکھ نہیں سکتے مگر ان کی سننے کی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ صرف آوازوں کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ وہ صرف کسی کی آواز سن کے بتا دیتے کون آیا کون گیا۔ آواز کیا، چلنے کی چاپ جو ہوتی ہے اس تک کو وہ پہچان جاتے ہیں، حالانکہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اچھا کچھ لوگ سن نہیں سکتے لیکن دیکھتے ہیں، تو وہ سائن لینگویج سے بھی پوری پوری بات سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دیکھ بھی نہ سکے اور سن بھی نہ سکے تو پھر اس کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے باقی کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، بہت سے ان میں سے پھر اندھے بہرے ہو گئے، تھوڑے ہی بچے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی رکھی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ ایسا کب ہوتا ہے کہ انسان غلط کام بھی کرے اور پھر اچھی امیدیں بھی رکھے، یعنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو، بے حس ہو جائے، ڈھٹائی جس کو کہا جاتا ہے۔ دو وجوہات ہوتی ہیں نا، ایک تو یہ تھا کہ پتہ ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، اور ایک یہ ہے کہ جاننا چاہتا بھی کوئی نہیں۔ جس کو احساس ہوگا نا وہ ہو نہیں سکتا کہ اسے دور نہ کرے۔ کوئی شخص آپ کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا ہو تو آپ کو ایک دم ہوگا کہ ضرور میرے چہرے پہ کوئی داغ دھبا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ بھی ہو، صرف احساس ہو جائے، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بے وجہ بھی چہرے پہ ہاتھ نہ پھیر دیں۔ یعنی احساس ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ فوراً عمل کی طرف لپکیں، کوشش شروع کر دیں۔ یہ الگ بات ہوتی ہے کہ کوشش کرتے کرتے انسان کو ایک وقت لگ جاتا ہے، بہت سے کام جلدی ہو جاتے ہیں اور بہت سے کام دیر سے ہوتے ہیں، اور تربیت کا کام جو ہے، تربیت نفس کا کام، یہ جلدی نہیں ہوتا، لیکن وہ اس رستے پہ چل پڑتا ہے۔ یہ ایسے ہی نا، تربیت کا لفظ کہاں سے نکلا؟ رے بے بے رب، ذرے سے کمال تک پہنچانا۔ تو ایک بیج سے درخت بننے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ طویل وقت درکار ہوتا ہے نا۔ درخت کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں تک بڑھنا، پھیلنا، پھولنا، سب پروگرامنگ اندر ہے، کوشش ہو رہی ہے، بڑھ رہا ہے، لیکن ایک وقت ضرور لگے گا۔ ایسے انسان کے اندر اچھی چیزیں آنے میں اور برائیاں نکلنے میں ایک وقت لگتا ہے، اور اگر انسان کی نشو و نما شروع ہو جائے اخلاقی اور ذہنی روحانی، تو وہ آہستہ 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 اس برائی سے نکل آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پہلے سے یہ سمجھ لے کہ میں تو بہت نیک پاک ہوں اور غلطی میرے میں تو کوئی ہے ہی نہیں، سب دوسرے غلط ہیں، دوسروں کو بلیم کرے اور دوسروں سے ہی اس کو کمپلینٹس ہو، ایسے شخص کی پھر اصلاح نہیں ہوا کرتی۔ دیکھیں، اس میں ہم سب کو دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو ہمیں ہماری غلطیاں دکھا، اور ہمیں مرنے سے پہلے توفیق دے کہ ہم اپنی ہر چیز کی اصلاح کر کے جائیں۔ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے تو موت کی تیاری ہر ایک کو کرنی چاہیے، لیکن عموماً کچھ لوگ جب عمر کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں نا تو وہ ہر وقت جیسے تیار رہتے ہیں، اپنی ہر چیز تیار کرتے رہتے ہیں کہ اب واپس جانا ہے۔ بالکل ایسے جیسے ایک مسافر کو واپس جانا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی ہر چیز سمیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے آپ جیسے کہیں جاتے ہیں تو ہر چیز پھیلاتے ہیں، اگر پکنک اسپاٹ پہ کہیں گئے ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی ہوٹل میں اترتے ہیں کسی جگہ پر تو جا کے کیا کرتے ہیں؟ ان پیک کرتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، ہر چیز ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں۔ پھر جس دن جانا ہوتا ہے تو آپ اس سے ایک رات پہلے ہی کیا شروع کر دیتے ہیں؟ سمیٹنا شروع، پیکنگ شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا چلنا ہے، ہمیں جانا ہے اپنا، یہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی رکھ رہے ہیں، وہ بھی رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو مثلا ہاسپٹل جانا ہو یا کچھ بھی گھر چھوڑ کے جانا تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیتا ہے نا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھولا ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا سے بھی کبھی جانا ہے، تو وہ واپسی کی تیاری نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، ان کو کوئی کام نظر ہی نہیں آتا پھر کرنے کا، اور فکر ہی نہیں ہوتی، احساس ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ احساس کا ہونا بہت ضروری ہے کہ یار اب ہمیں جانا تو ہے، اصلاح کر کے ہر چیز ٹھیک کر کے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کبھی گھر سے جاتے ہیں یا ابھی روز بھی آتے ہوں گے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صبح آنے سے پہلے اپنی چیزیں جتنی ممکن ہو کیا کرتے ہیں؟ بکھیر کے یا سمیٹ کے آتے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ واپس آئیں تو گھر صاف ملے، ساتھ ساتھ سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ میں اکثر ایسے کرتی ہوں، ایک کتاب اٹھاتی ہوں، پڑھتی ہوں، رکھتی ہوں، کبھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو پھر
پائل اپ ہو جاتی ہے تو جاتے ہی پہلا کام کرتی ہوں کہ واپس رکھتی ہوں، ورنہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آنے سے پہلے جہاں سے اٹھائی ہیں کتابیں وہاں واپس لوٹ جائیں، تاکہ واپس آؤں تو یہ وقت بچ جائے. چلتے پھرتے ایک کام دوسرا تیسرا. تو انسان جس کو پتا ہو کہ مجھے یہاں سے جانا ہے اور پھر ایک بہت لمبا سفر ہے میرا آخرت کا، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غافل جیے اور وہ اہم ترین کام چھوڑ دے؟ کیونکہ جب سفر ہوتا ہے تو اس وقت ہم پیکنگ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں گھر کی صفائی کی نسبت. بہتر یہ ہوتا ہے دونوں ہی کام کیے جائیں، لیکن اگر دو نہ کر سکے تو کیا کریں گے؟ پہلے پیکنگ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.